ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ابھی تک تمام تجزیہ کار اور مبصرین پریشان تھے کہ اچانک سے شام میں باغیوں کو اتنی طاقت اور قوت کیسے مل گئی کہ وہ حلب پر قابض ہو گئے اور شامی فورسز کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ اب شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ باغی گروپوں کو امریکہ اور اسرائیل کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ ان شرپسندوں کو جدید ترین ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کے ہاتھوں لبنان میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہے اور اسی مقصد کے لیے اس نے مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑانے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا ہے۔ صہیونی ریاست نے ترکیہ اور ایران کو آپس میں لڑانے کی پلاننگ کی ہے۔ اسرائیل کا نیا منصوبہ کیا ہے اور وہ کس طرح شام کی بھڑکتی آگ کو ترکیہ اور ایران تک لے جانا چاہتا ہے، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ شام میں بشار الاسد کی حامی فوج کے باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ توپ خانے اور ٹینکوں کے ذریعے گولہ باری کے علاوہ فضا سے بم بھی برسائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود باغیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ حلب کے بعد شام کے متعدد مزید اضلاع پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ابھی تک حلب سمیت کسی بھی شہر میں شامی فوج کی جانب سے مزاحمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ باغی گروپ بآسانی مختلف اضلاع پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شام کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان باغیوں کو ترکیہ کی حمایت حاصل ہے۔ انقرہ نے نہ صرف اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے بلکہ شامی حکام کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ الزام تراشی سے گریز کریں۔ ترکیہ کے سخت رد عمل کے بعد دمشق کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھاگم بھاگ ترکیہ پہنچے۔ انہوں نے ترک ہم منصب سے ملاقات کر کے کشیدگی کم کرنے اور ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ شیئر کریں کہ اسرائیل ایک بار پھر وعدے سے مکر گیا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی فوج سے مسلسل لبنان پر بمباری اور حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی کے جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو کرارا جواب دیتے ہوئے تل ابیب پر میزائل داغ دیے۔ حملے میں صہیونی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی کے بعد شام کا محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا۔ حلب کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ایک جانب باغیوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں تو وہیں حکومتی فورسز کا morale انتہائی ڈاؤن ہو چکا ہے۔ بی بی سی، CNN، الجزیرہ، العربیہ سمیت تمام عالمی نشریاتی اداروں کا کہنا ہے جیسے افغان طالبان کی پیش قدمی کے سامنے افغان فورسز نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی باغیوں کے سامنے شامی فوج بھی نہیں ٹھہر سکی۔ حلب کے بعد اب حیات التحریر الشام کے جنگجوؤں نے دارالحکومت دمشق پر نگاہیں جما لی ہیں اور لگتا ہے کہ اگلے چند روز میں دمشق کا کنٹرول بھی جنگجو سنبھال لیں گے۔ روسی، ایرانی اور شامی فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری کے باوجود باغیوں کی پیش قدمی نہیں رک رہی۔ ادلب پر جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بم برسائے گئے۔ سیرین سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں درجنوں لڑاکا جنگجو مارے گئے، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حیات تحریر الشام کی جانب سے حماد کے علاقے کو کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ باغیوں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے متعدد ڈرونز کے ذریعے حماد شہر کے شمال میں جبل زین العابدین نامی علاقے میں شامی فوج کے اجتماع کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی افسروں سمیت درجنوں اہلکار مارے گئے۔ شامی فوج کے ترجمان نے باغیوں کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، البتہ انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا کہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ 5 دنوں میں اچانک حملے کے بعد شامی فوج کی یونٹوں کے انخلاء کے بعد لڑائی میں بڑی شدت دیکھنے میں آئی۔ حیات تحریر الشام اور دیگر اتحادی دھڑوں نے ادلب اور حماد گورنری کے درجنوں قصبوں اور دیہات پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں سے شامی فورسز کو نکال دیا ہے۔ شامی فوج نے جوابی حملے کی تیاری شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن صورتحال کس قدر تشویشناک اور خوفناک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اور روس دونوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دمشق کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ ساتھ شام کے مسئلے سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے روس شام کی 2011 جیسی سپورٹ اور حمایت کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کا سارا فوکس یوکرین پر ہے۔ اگر وہاں سے توجہ ہٹائی تو پیوٹن کو اندازہ ہے کہ یوکرینی فوج کے ہاتھوں روس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صرف روس ہی نہیں، شام کی سابقہ اتحادی حزب اللہ بھی اپنی فوجی کمک شام بھیج کر بشار الاسد کی فوری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیلی بمباری کے وقفوں کے ساتھ
جاری رہنے والی شام میں واقعات بشار الاسد کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے، مگر اب اچانک شام کے اندر سے حملوں نے بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کو حیران کر دیا ہے۔ حزب اللہ، جسے پیچھے 2-2.5 ماہ کے دوران بدترین بمباری اور اسرائیلی حملوں میں اپنے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت ہزاروں لبنانیوں کی ہلاکت سہنا پڑی ہے، اس کے 3 سرکردہ رہنماؤں نے روئٹرز سے گفتگو میں کہا فی الحال حزب اللہ شام میں اپنے جنگجو بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ شام میں اس سے پہلے خانہ جنگی کے دوران حزب اللہ کے ہزاروں جنگجوؤں نے بشار الاسد کی حکومت کی شام میں پہنچ کر مدد کی تھی، لیکن اب حزب اللہ خود سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب شامی حکومت کو دونوں طرف سے یلغار کا سامنا ہے، ایسے میں چند نادان دوست اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو نہ صرف شام بلکہ ایرانی حکومت کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں۔ شام میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے ایک اور متنازع بیان داغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا شام میں دہشت گردانہ حملے عین اس وقت شروع ہوئے جب جنوبی لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی صہیونی حکومت کی شکست اور حزب اللہ کی فتح ہے۔ یہاں تک تو بات ان کی درست تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ترکیہ کا نام لیے بغیر کہا کہ شام میں حیات تحریر شام کے جنگجوؤں کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں جو انہیں کچھ ہمسایہ ملک فراہم کر رہے ہیں۔ ایرانی سفیر کے اس بیان پر ترکیہ نے شدید رد عمل دیا، جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھاگم بھاگ ترکیہ پہنچے، جہاں وہ وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملے۔ دونوں ملکوں نے شام کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام کو دہشت گردی کا گڑھ نہیں بننے دیں گے۔ ترک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ شام کی خطرناک صورتحال خطے کے تمام ملکوں کو متاثر کرے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ شام میں خانہ جنگی شدت اختیار کرے یا شہر تباہ ہوں، عام شہری مارے جائیں اور شام کے لوگ دوبارہ بے گھر ہونے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوں۔ شام میں استحکام اور خطے میں خون ریزی اور تباہی کو روکنا ضروری ہے۔ ناظرین، ترکیہ کی جانب سے ایک بار پھر واضح کیا گیا ہے کہ وہ شرپسندوں کی نہ تو کسی قسم کی مدد کر رہا ہے اور نہ ہی حمایت کرے گا، لیکن اس کے باوجود ترکیہ کو مورد الزام ٹھہرانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران اور ترکیہ دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اچانک شام میں باغیوں کا سرگرم ہونا واضح ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ دراصل صہیونی ایجنڈا یہ ہے کہ امت مسلمہ کی توجہ غزہ اور لبنان سے ہٹا دی جائے، عالمی برادری کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان ملک آپس کی خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ممالک کیسے اس سازش کو ناکام بناتے ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج صبح حزب اللہ لبنان غاصب صہیونی حکومت کو جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا پہلا جواب دے دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق حزب اللہ کے جنگجوؤں نے کفر شعبہ کی پہاڑیوں پر واقع صہیونی فوج کے رویسات العلم اڈے کو اڑا دیا۔ اس حملے میں 10 سے زائد اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ نتن یاہو سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ ابھی تک جنگ بندی کے بعد اسرائیل لبنان پر یک طرفہ حملے کر رہا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حزب اللہ بھی پلٹ کر وار کرے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ کیا یہ جنگ بندی معاہدے میں توسیع ہوگی یا پھر معاملہ دوبارہ جنگ کی طرف جائے گا؟